بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ حضرات کی خدمت میں صرف و نحو آسان کورس کا 12واں سبق لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں کل 5 طرح کی ضمیریں ہوتی ہیں: ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل۔ ان میں سے ہر ایک کے تحت 14 ضمیریں آتی ہیں۔ تو مرفوع متصل، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل، یہ 3 قسمیں ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل پڑھیں گے۔ تو متصل کے لفظ سے تو ظاہر ہے کہ یہ ضمیر جو ہے کسی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ منصوب جو ہوتی ہے وہ فعل کے ساتھ مل کر آتی ہے، اور مجرور جو ہوتی ہے وہ کسی اسم کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ مل کر آتی ہے۔ یعنی لفظ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اگر ضمیر فعل کے ساتھ مل کر آ رہی ہو تو وہ ضمیر منصوب متصل ہے، الا یہ کہ وہ مرفوع متصل نہ ہو، جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر وہ کسی اسم یا کسی حرف کے ساتھ مل کر ضمیر آ رہی ہے تو وہ مجرور متصل ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم منصوب متصل اور مجرور متصل دونوں کو اس وجہ سے ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ یہ دونوں کے الفاظ ایک ہی ہیں ان دونوں کے، اور وہ کیا ہیں؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یائے ساکنہ اور نا۔ یہ 14 الفاظ ضمیر منصوب متصل ہیں۔ ترجمہ ان کا وہی ہوگا جو ضمیروں کا ہوتا ہے۔ اب ترجمے کے اندر منصوب اور مجرور کے اعتبار سے یہ فرق ہوگا کہ اگر یہ فعل کے ساتھ مل کر آ رہی ہے اور ضمیر منصوب ہے تو اس کے ترجمے میں کو آئے گا۔ ذرا بہو، اس نے اس کو مارا، ذرا بہما، اس نے ان دونوں کو مارا، ان دو کو مارا، ذرا بہم، اس نے ان سب کو مارا۔ اور ضمیر مجرور کے ترجمے میں کا، کی، کے یہ الفاظ آتے ہیں، جیسے کتابہ، اس کی کتاب، کتابہما، ان دو کی کتاب، کتابہم، ان سب کی کتاب۔ اسی طرح باقی ضمیروں کا ترجمہ ہو جائے گا۔ تو آج کا سبق بہت آسان ہے۔ اب کام یہ کیجئے آپ کہ قرآن کریم کا ایک رکوع تلاوت کیجئے اور ترجمے والے قرآن میں سے دیکھیے، اور اس میں سے ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل کی نشاندہی کر کے مجھے دکھائیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی ضمیر منصوب متصل ہے، کون سی مجرور متصل ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ سبق دھیان سے پڑھیے۔ ایک مرتبہ اور طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ ضمیر منصوب اور مجرور کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جو ضمیریں بتائی ہیں بھی، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا ساکنہ اور نا، یہ لفظ قرآن کریم کی جس آیت میں بھی کسی لفظ کے ساتھ مل کر آ رہے ہوں، ان میں سے کوئی بھی لفظ، تو وہ ضمیر منصوب متصل ہوگی یا مجرور متصل ہوگی۔ اب ترجمے والا قرآن میں سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ترجمے کے ساتھ اگر کو آ رہا ہے تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور اگر کا، کی یا کے آ رہا ہے تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ والسلام۔